سیدنا ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر یعنی قریش بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان. عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 40 حدیثا التي قال من حفظها من امتی دخل الجنة قلت وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة بوضوء سابغ كامل لوقتها وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن كان لك مال وتصلي 12 ركعة في كل يوم وليلة والوتر لا تتركه في كل ليلة ولا تشرك بالله شيئا ولا تعق والديك ولا تأكل مال اليتيم ظلما ولا تشرب الخمر ولا تزني ولا تحلف بالله كاذبا ولا تشهد شهادة زور ولا تعمل بالهوى. آج کی حدیث ہے 23 نمبر. ولا تغتب اخاک المسلم ولا اور تو نہ تغتب غیبت کرے اخاک اپنے بھائی المسلم اللہ کے فرما بردار کی یعنی کہ اللہ کے کسی بھی بندے کی. ولا تغتب کہ تو غیبت کرے تو نہ غیبت کرے اخاک المسلم اخاک المسلم. مجھے تو بھول گئی پورا ہفتہ ہو گیا کل شاید سنا سکوں میں. تب اخاک کون سا نمبر تھا یہ؟ 23 نمبر. دوسری بھی بتا دوں آسان ہے یہ تو ہے. ولا تقذف المحصنات کہ تو بہتان باندھے کسی بھی طرح کا الزام لگائے اپنی زبان سے. محصنات نیک عورت پر مرد نہیں یہاں صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا ہے. مرد پہ الزام لگانے والا دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب الزام لگا ہے تو تب تک وہ قید خانے سے باہر نہیں آئے. بادشاہ نے بھی چاہے بلوایا ہے پہلے پوچھ کے آؤ ان عورتوں کا کیا حال تھا عزیز مصر والی. آخر کہا ہے بی بی زلیخا نے کہ میں غلطی پہ تھی اور یہ سچے تھے. پھر باہر آئے کہتے میں اس سے پہلے باہر نہیں آتا میں کچھ قبول نہیں کرتا. لیکن پاک دامن عورت پہ دیکھیں بی بی زلیخا نے الزام لگایا لیکن انجام کار ان کو غلطی کا احساس بھی ہوا انہوں نے معافی بھی مانگی اور انجام کار اللہ نے ایک دوسرے سے ملا دیا نا. لیکن پاک دامن عورت پہ الزام لگانے والا یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے. پھر اسی لیے محسنہ عورت ہے نا مؤنث کا صیغہ ہے محسنتا جہاں تا لگ جائے عربی میں وہ جیسے میں کہوں انا تو میں مرد ہوں اگر میں کہوں انتا یعنی آپ میرے سامنے مرد ہیں تو میں آپ سے مخاطب ہوں اور انتا کہوں تو پھر آپ عورت ہیں اس طرح سے بات ہوتی ہے. ہاں میری گرامر اتنی اچھی نہیں ہو سکتا اس میں غلطی ہو لیکن بہرحال مؤنث کا صیغہ ہے یہ محسنتا. دیکھ لیتے ہیں اس کا اردو میں یہاں پر کیا ترجمہ ہے. انتا حاضر کا صیغہ ہے نا انتی عورت کے لیے جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہا عنہا عورت کے لیے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد کے لیے ہے نا. اور عفیفہ عورت یا انہوں نے خود اضافہ کیا یا مرد کو تہمت نہ لگا. تہمت ہوتی ہے آپ کی زبان ہلتی ہے اور دوسرے کا کریکٹر کسی کے نظر میں مشکوک ہو جاتا ہے. ولا تغتب اخاک المسلم ولا تقذف المحصنات.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس خیر و برکت. اب آپ کی مجلس کی زندگی کے کچھ مینرز بتائے جا رہے ہیں. آپ کی مجالس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھیں اور کسی کی حرمت پر کوئی داغ نہ لگایا جاتا تھا. آواز بلند آپ بات کریں. اب آواز بلند کرنے سے بات میں وزن تھوڑی پڑتا ہے. مائک پہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے سیاستدان سب جھوٹ بول رہے ہیں، ساری بکواس ہے، چاہے ان کی آواز جتنی بلند ہو، چاہے سارے کے سارے چینل ان کی تقریریں نشر کر رہے ہوں. ہم سب کو پتہ ہوتا ہے آواز اونچی کرنے سے بات میں وزن پیدا نہیں ہوتا. آپ حق پہ ہوں، آپ اکیلے ہوں. خانہ کعبہ بنا کے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا اذان دیجیے، اللہ کے لیے آواز لگائیے، میں بھیجوں گا لوگوں کے دلوں تک پہنچاؤں گا، سنواؤں گا. دیکھیں کتنی نسلوں تک، قیامت تک وہی دین ابراہیمی زندہ ہے، کعبے کا طواف ہو رہا ہے. آپ کی بات حق ہونی چاہیے، آپ کی بات سنی جائے گی. مجلس کی آداب یہ ہمیں سکھائے گئے ہیں. آپ کی مجلس میں آواز بلند نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں بھی آوازیں بلند نہ ہوں. آپ نے دیکھا ہے جب لوگ دو بحث کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ سیاسی بحث ہو، کوئی بھی بحث ہو، تو ہر فریق آواز بلند کے ذریعے دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. دوسری چیز، کسی کی حرمت پہ داغ نہ لگایا جاتا تھا. ہم باتیں کرتے کرتے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں. مجھے امی بتاتی ہیں ہم لوگ تو بچے ہوں گے کہ نواز شریف جب پہلے پہلے آیا اور بے نظیر آئی، پتہ نہیں کون آیا ہوگا، شاید یہ الیکشن وغیرہ شروع ہوئے ضیاء الحق کے بعد، تو جہازوں سے نیچے پمفلٹ گرائے گئے بے نظیر کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے. آپ کی دشمنی سیاسی ہے، سیاست تک رہے. کسی کی حرمت پہ داغ لگا کے آپ کسی کو گرا کے وہ ثابت نہ کریں کہ یہ بندہ ایسے ہے اور ویسے ہے. چاہے آپ کا نظریاتی اختلاف ہے، چاہے آپ کے ویسے خاندانی دشمنی ہے، آپ یہ نہیں کریں. حرمت پہ داغ نہ لگایا جاتا تھا اور کسی کی غلطیوں کی تشہیر نہ کی جاتی تھی. ہمارے ہاں غلطی کی اصلاح کے بجائے تشہیر کی جاتی ہے. اس کو زبان سے کہا جاتا ہے اس نے کام بگاڑا ہے، اس نے سارا کچھ خراب کیا ہے. بہن بھائی ایک دوسرے کو ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یہ اس نے فرش پہ پانی گرایا، دوسرے کا پاؤں اسی لیے پھسلا ہے. اس کی غلطی کو اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل کالے کر لیے ہیں نفرتوں کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو نہیں کیا. کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کا عیب ڈھانپ دو، اس کی غلطی کو مٹا دو، کور کر لو، اس کو کمپنسیٹ کر دو کسی بھی طرح. یہ سیکھنا ہے. اس میں بڑوں کی توقیر ہوتی تھی. آپ کی مجلسوں میں بڑوں کی عزت کی جاتی تھی، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی ہوتی تھی. بڑوں کی عزت کسی حد تک کی جاتی ہے، کسی حد تک. ملازم طبقے کے بزرگوں کی عزت نہیں کی جاتی. میں نے چھوٹے بچوں کو بڑی خواتین کو تھپڑ مارتے دیکھا ہے. گھروں کی بچیوں کو ملازم خواتین جو ان سے ایج میں بڑی ہیں ان کو تھپڑ مارتے بھی دیکھا ہے. لیکن چھوٹوں پر مہربانی کرتے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے، بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے. میرا بیٹا آج بھی مجھ سے کچھ ہی دن پہلے ڈسکس کر رہا تھا کہ مما جب میں شارٹس پہن کے مسجد گیا تھا اور جس طرح سے قاری صاحب نے کہا تھا، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرتے ہو، یہ لباس پہن کر آئے ہو، جاؤ لباس چینج کرو. بھری مجلس میں ڈانٹا تھا. آج میں جمعہ پڑھنے بھی نہیں جاتا اس مسجد میں. یہ خان ویلیج کی. اگر کوئی ایک، یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، میں اپنا بتا رہی ہوں، میں بتا سکتی ہوں. مجھے نہیں پتا آپ سب لوگوں کے اپنے اپنے ہوں گے، کوئی بتائے یا نہ بتائے، لیکن مجھے پتا ہے میں اسی معاشرے میں رہتی ہوں. اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر اللہ سے لوگوں کو توڑا جاتا ہے، ان کو دور کیا جاتا ہے، ان کو بگایا جاتا ہے. مسجدوں کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. کسی کو چھوٹا سمجھ کے اسے بتایا جاتا ہے تم جو یہ جو کر رہے ہو نا، جس مسلک کے پیچھے چل رہے ہو، یہ لوگ تو گستاخ رسول ہیں. جس مسلک کے پیچھے
آج کل تم چل رہے ہو نا، جو تم پڑھنے لگ گئے ہو مودودی کو، تمہاری جو حرکتیں ہیں وہ بتا رہی ہیں تم نا جماعت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہو، یہ لوگ تو لادین ہیں، یہ لوگ تو کافر ہیں۔ ہمارے بڑے 2 نسلوں سے صرف یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں کی گئی، چھوٹوں کو اللہ سے محبت سے جوڑا ہی نہیں گیا، ان کو محبت سکھائی ہی نہیں گئی۔ آج فلسطین کے جو بھی بچے شہید ہو رہے ہیں، جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ ہے اور الحمدللہ ہے۔ اور ہمارے بچے مسجد سے مانوس ہی نہیں، ہمیں فرائض پڑھنے پڑ جائے نا۔ مجھے رات اسماعیل بتا رہا تھا کہ جہاں فرض پڑھتے ہیں نا اس جگہ سنتے نہیں پڑھتے، مجھے پتہ ہی نہیں تھی یہ بات، میں حیران ہوتی تھی۔ میں قرآن اکیڈمی جب بھی جمعہ پڑھنے جاتی ہوں کہ بھئی یہ سب اٹھ کیوں جاتے ہیں جگہ سے اپنی، میں وہیں سنتے پڑھتی رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہمیں بچپن سے نہیں سکھائے گئے فرائض، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے آداب نہیں سکھائے گئے، کیونکہ مسجد سے اٹیچ ہی نہیں ہے۔ بعد والی جو سنتے پڑھنی پڑتی ہیں فرضوں کے بعد، وہ جگہ چینج کرتے ہیں۔ ہمیں مسجدوں کے مسائل پتہ ہی نہیں ہوتے، ہم جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں ہم تب احکام سیکھ رہے ہوتے ہیں جماعت کی نماز کے، ہمیں جماعت کی نماز کے مسائل نہیں آتے۔ مسجدوں کے ماتھوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو ساتھ لانے سے گریز کریں۔ اللہ اکبر، چھوٹوں کے ساتھ اس سے زیادہ بے رحمی کیا ہوگی کہ ہم نے انہیں اللہ سے خود دور کر دیا ہے۔ کوئی بچہ آ بھی جائے تو اس کو ڈانٹ کے اس کی انسلٹ کر کے مسجدوں سے بتا دیا جاتا ہے۔ چھوٹوں پہ شفقت ہم نہیں کرتے۔ بزرگوں کا احترام پھر بھی ہے، کسی بزرگ کو سڑک پار کرا دیں گے، کسی بوڑھے بزرگ کے فقیر کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیں گے، کسی بڑے کی بات پھر بھی سن لیں گے۔ بچوں پہ شفقت نہیں کرتے ہم لوگ، پورے معاشرے میں دیکھا ہے، عمومی طور پہ دیکھا ہے۔ میں آپ کو اتنی بات بتاتی ہوں، جب سے میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں ڈرائیو یوز کر رہی ہوں، میں ملیہ سے کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے، جو جتنی بڑی ایج کا ڈرائیور ہوتا ہے نا، 30 کے بعد والا ہوتا ہے، اتنا بدتمیز ہوتا ہے، اتنا جھگڑالو ہوتا ہے، اتنا بد لحاظ ہوتا ہے۔ جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں نا، اتنے ہی باادب ہوتے ہیں، اتنے ہی بالحاظ ہوتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ میں نے جو دیکھا ہے نا لوگوں کو، بچوں کو کہتے ہوئے، ہاں موٹر سائیکل جو تیز بھگا رہا ہے، ہاں بدتمیز چھوور جو ہے، بدتمیزی نالی میں کر کے میں نے بچوں کے اوپر شفقت کا احساس ہے ہی نہیں، جذبہ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ہم لوگ جتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں پاکستانی، اتنے ہی میلے اور گندے اور بدتمیز اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ بچے اچھے ہوتے ہیں، ان کا مزاج بھی اچھا ہوتا ہے، خوش اخلاق بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ہاں بچوں پہ شفقت نہیں ہے۔ ان کے کھیلنے پر ہمیں اعتراض ہوتا ہے۔ کسی کے کالونی میں دیکھ لیں، کسی کے بچوں کی بال چلی جائے کسی کے گھر، اس انکل آنٹی کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ ایک کھا نہیں جاتے بچوں کو، بچے ڈرتے ہیں کہ یار ادھر بال نہ جائے، ان کا شیشہ ٹوٹ جانا تو پھر تو قیامت آ جائے گی، بچے کی پٹائی ہوگی، اس کے گھر شکایت آئے گی، جیسے اس نے کوئی قصور کر دیا ہے۔ یار وہ کھیلے نہیں تو کیا کرے؟ یہی کچھ کر کر کے ہم نے اپنے بچے ڈرگس پہ لگا دیے ہیں۔ اب گیمز نہیں کھیلتے بچے، سپورٹس نہیں کھیلتے، وہ سارا دن موبائلوں پہ گھر بیکار بیٹھے ہیں، یا پھر وہ چرس اور سگریٹ اور انہی چیزوں میں لگ گئے ہیں۔ خود نکالے ہیں گیمز کے گراؤنڈ سے، کسی بھی کالونی میں گیم کا گراؤنڈ ہم لوگوں نے رکھا ہی نہیں ہے، بلڈرز نے رکھا ہی نہیں ہے، کمپاؤنڈز میں نہیں رکھا کہ نوجوانوں کو ان ایکٹیویٹیز میں بچوں کو انوالو رکھا جائے۔ نہیں، چھوٹی بچیوں کو کیسے باہر ہم بھیجیں؟ ہم تو اتنے درندے ہیں کہ کوئی بھی بچی کو دیکھنے والا فراک میں اس کو ریپ کر لے گا۔ چھوٹوں پہ شفقت نہیں۔ آپ نے فرمایا ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم سنتوں کو اتنا لائٹ لیتے ہیں، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ فرض تو نہیں ہے، سننا تھا یہ بات۔ آپ کی سیرت کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ میں آج آپ کو ایک اور بات بتانے لگی ہوں، ابھی آپ کو لگے گا شاید یہ بیونڈ دا ٹاپک ہے، بٹ یہ ٹاپک کے اندر یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا۔ جیسے قرآن سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مکی اور مدنی صورتوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، پھر اعلیٰ اللہ اور ایام اللہ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور احکام اللہ میں۔ اجتہاد دین کا سب سے امپورٹنٹ رکن ہے۔ اجتہاد کا مطلب ہے وقت کے تقاضوں کے مطابق قرآن اور سنت کی تفسیر کی جائے، اس کی ڈیٹیل۔ پہلے جہازوں پہ سفر نہیں ہوتا تھا، پہلے ایک دن رات کے سفر کے ساتھ احکامات تھے، حج کے، عمرے کے، محرم ساتھ جائے، 3 راتوں کا سفر ہو تو اس میں محرم ہو۔ اب اگر آپ پلین سے جاتے ہیں کراچی، آپ ایک گھوڑا گاڑی پہ جاتے ہیں تو پھر تو دن رات آئیں گے، پھر محرم کی ضرورت پڑ گئی نا۔ اگر آپ جاتے ہیں بائی پلین جاتے ہیں،
آپ 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. تو اس تقاضوں کے مطابق دین میں چینج لائی جائے، غور و فکر کیا جائے. مجتہد جو ہو وہ غور و فکر کر کے دین کی نئی تشریح کرے. ہم نے سیرت کو، سنت کو بس وہی پرانی سمجھا ہے کہ اس دور کے لیے تھے یہ احکامات. وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے لوگ تو 4 شادیوں کے آ گئے تھے. آج نہیں ہے ضرورت، نہیں. اجتہاد اسی چیز کا نام ہے. ہاں. اور صاحب حاجت کی اعانت کرتے تھے اور بے وطن پہ رحم کرتے تھے. مسافر ہے تو اس کے اوپر رحم کرتے تھے، خصوصی مہربانی کرتے تھے. حضرت زید بن حارث سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا. پہلے مکہ میں کیا تھے؟ آپ کے گھر میں رہتے تھے، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. مدینہ میں اکٹھے گھر تھا، ہمسایہ تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ مجھے بلا بھیجتے، میں حاضر ہو کر اس کو لکھ لیتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ حد درجہ دلداری اور بے تکلفی فرماتے. جیسے ایک کلوز فرینڈز ہوتے ہیں نا، آپس میں ایک کیجول ٹاک کرتے ہیں تو اس طرح سے باتیں کرتے تھے. جس قسم کا تذکرہ ہم لوگ کرتے آپ بھی اسی قسم کا تذکرہ فرماتے. یہ نہیں کہ بس آخرت کا ہی ہر وقت بات یا آخرت کی ہی باتیں یا جنت جہنم کے تذکرے یا صرف احکامات، تم نے یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، لوگوں تم نے یہ نہیں کیا تو یہ نہیں. بے تکلفی کی باتیں. کیا حال ہے؟ جیسے کسی صحابی کو کہا تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے، اور جیسے کسی بوڑھی خاتون کو کہا بوڑھی اماں بوڑھیاں تو جنت میں جائیں گی ہی نہیں. تو اس طرح سے یہ تو آؤٹ سائڈرس کے ساتھ بے تکلفی ہے. اپنے کلوز لوگوں کے ساتھ تو کیا معاملہ ہوتا ہوگا بے تکلفی کا. اور دنیا کی بات سننا بھی گوارا نہ کریں، ایسا نہیں تھا. جس وقت ہم آخرت کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ آخرت کے تذکرے فرماتے، اور جب کھانے پینے کا کچھ ذکر نکلتا تو آپ بھی کھانے پینے کی باتیں کرتے، کھانے کے آداب، فوائد، لذیذ کھانوں کی باتیں جیسے ہم کرتے ہیں. یہ چیز بڑی مزے کی تھی، صحبت کھائی بہت مزے کی تھی، فلاں کے گھر سوپ پیا بہت مزے کا تھا. تو ایسی باتیں. مضر کھانوں کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ کہ یہ نہیں کھانا چاہیے، اس کے اوپر سے یہ نہیں کھانا چاہیے، اس سے یہ نقصان ہو جاتا ہے، تلی ہوئی چیزوں سے جیسے ہم کہتے ہیں فیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ وہی باتیں کرتے تھے. حضرت زید بتاتے آپ مجلس میں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو اپنے زانو مبارک کو ہم جلیزوں سے آگے نہ بڑھنے دیتے کہ کہیں امتیاز نہ پیدا ہو جائے. یعنی آپ اور میں بیٹھے ہیں نا، تو میں ایک اسپیشل گدی لے کر نیچے تھوڑی سی اونچی ہو کے نہ بیٹھوں، یا میں اسپیشل آپ سے تھوڑے سے، وہ کہہ رہے گھٹنے بھی آگے نہیں بڑھاتے تھے کہ یہ نہ لگے کہ میں ان سے بہتر ہوں. اللہ اکبر. اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے کسی بات کے متعلق سوال کرتا تو آپ اس کو ناپسند فرماتے اور تعجب سے اس کی طرف دیکھتے تھے، غصے سے نہیں، حیران ہو کے کہ بھئی پہلے بیٹھو، اس کو سمجھ آ جائے، منہ سے بھی کچھ نہ کہنا. اور ہماری کیا عادت ہوتی ہے، گیٹ کے اوپر کھڑے کھڑے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. بہت سے دیکھے لوگ ایسے نہیں. کوئی بات ہے تو آرام سے اطمینان سے بیٹھ کر کریں. اگر کسی مسئلہ کے بیان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوتے اور قبل اس کے وہ سلسلہ بیان ختم ہوتا کوئی دوسرا شخص سوال پیش کر دیتا تو آپ اپنے سلسلہ تقریر کو یا بات کو جاری رکھتے. معلوم ہوتا گویا آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں ہے. یعنی درمیان میں اسے یہ بھی نہیں کہتے چپ کرو تو میں بعد میں جواب دیتا ہوں، سنی ہی نہیں ہے. جب گفتگو ختم فرما لیتے تو پھر سائل سے کہتے اب سوال کر، اس کا سوال معلوم کرتے اور پھر اس کا جواب دیتے. یہ محنت کی بات ہے. اگر کوئی بیان ہو رہا ہے یا کوئی بات ہو رہی ہے یا ٹیچر ہے یا کوئی بھی گفتگو ہو رہی ہے، ایک بندہ کر رہا ہے ایک ٹاپک کے بارے میں، تو درمیان میں اور سوال کا جواب نہ دے. تو یہ اس کی بدتمیزی نہیں ہے اگر کوئی جواب نہیں دیتا جس سے آپ سوال کر رہے ہیں. مجمع کے درمیان میں تشریف رکھتے اور صحابہ آپ کے گرد حلقہ لگا کر بیٹھتے، گول دائرہ، اور آپ بوقت گفتگو کبھی رخ ادھر کر کے تخاطب فرماتے اور کبھی ادھر. یہ نہیں کرتے تھے کہ جیسے آنٹی ادھر بیٹھی ہے میں نے گردن گھما لیا، میں پوری ادھر گھوم جاؤں. جب آپ کا سوال سنو تو اس طرح سے بات. ہمیں یہ محنت سیکھیں. ہر کسی کو لگتا کہ آپ اس کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، ایپ پہ اسے امپورٹنس دے رہے ہیں. گویا ہر شخص آپ کے گفتگو کے وقت آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لیتا. آپ مجلس میں بیٹھتے تو دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنا کر بیٹھتے.
والا اسٹائل ہے، اور ہم لوگ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھتے ہیں. مجھے عادت بہت ہے، میں نے بہت کوشش اب کرتی ہوں کہ یہ عادت چھوٹے، پاؤں پہ پاؤں چڑھ جائے. اور بعض کی تو اتنی عادت ہوتی ہے کہ وہ پاؤں کا رخ بھی وہ جو ٹانگ اوپر چڑھاتے ہیں دوسرے کی طرف بھی ہو جائے. اس بے ادبی کا بھی خیال نہیں کیا جاتا بعض دفعہ. ہاں، ویسے بھی آپ نشست اس حیت سے کرتے، کبھی 4 زانوں بھی بیٹھے ہیں اور بعض اوقات بغل میں ہاتھ دے کر اکڑوں بھی بیٹھے ہیں. یہ تو بہت ہی زیادہ عاجزی والا بیٹھنا ہے. کبھی سڑکوں میں دیکھا مزدور ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، پوری قربان ہوں کہ کس حد تک سادگی ہے، کس حد تک تواضع ہے. جو کائنات کے سردار ہیں، جن کے لیے جو وجہ کائنات ہیں، یہ کس لیے ہیں کہ یہ سارے مینر ہم نے سیکھنے ہیں. کوئی شخص کسی ضرورت کے لیے آپ کو لے کر بیٹھ جاتا یا کھڑا رکھتا تو جب تک وہی شخص نہ بیٹھ جائے یا اٹھ جائے یا چلا جائے آپ اس کے ساتھ مقید رہتے، یعنی قید رہتے، پابند رہتے. اور یہ بھی عادت تھی، کوئی ہاتھ ملاتا نا، جب تک دوسرا ہاتھ نہ نکالتا آپ اپنا ہاتھ نہیں چھوڑ پاتے تھے. نہ سخت کو خو تھے سختی کے ساتھ بات کرنا، نہ درشت گو تھے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات کرنا بھی ایسے نا، ادھر آؤ بات سنو تو میں کب سے بلا رہی ہوں، اس طرح سے. نہ چلا کر بولتے تھے اور نہ مناسب بات نہیں فرماتے تھے. جو بات کوئی بھی کسی بھی شخص کی کوئی بات، کوئی حرکت آپ کی طبیعت کی یا خواہش کے خلاف ہوتی تو اس سے اگنور کرتے تھے، تغافل کرتے تھے. یہ نہیں کہ اس کو ٹوک دیا کہ مجھے یہ برا لگ رہا ہے، اس کی گرفت نہ فرماتے، اس سے باس پرس بھی نہ فرماتے، بلکہ خاموش ہو جاتے. خاموشی سے دوسرے کو لگتا کہ یہ بات اچھی نہیں لگی. آپ نے 3 چیزوں سے آدمیوں کو بچا کے رکھا، اپنی ذات سے دوسروں کو یہ تکلیف نہ دی، کسی کی مذمت نہیں کی کہ تو نے یہ کام غلط کیا. حضرت انس تو 10 سال آپ کی خدمت میں رہے ہیں، کہتے بچہ تھا، 10 سال کا تھا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام ایسے کرنا تھا، میں نے تو تمہیں کہا تھا ایسے کپڑے پھیلانے ہیں اور تم نے اس طرح سے کیے ہیں، تم نے کرتے ہوئے استری جلا دی ہے. ہم تو کتنی باتوں پر کہتے ہیں، یہ لفظ ہی منہ سے نہیں نکالا کہ یہ غلطی کی ہے تم نے. ملازم بچوں کے ساتھ تو ہمارا سلوک بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے. پاکستان میں کتنے کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں ملازم بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے. کسی کو آر نہ دلاتے، کسی کو تانا، آر دلانا ہوتا ہے تانا دینا. آپ نے کسی ٹائم کوئی غلطی کی ہے اور میں دوسرے ٹائم یاد ہے اس ٹائم جب تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، آج آپ میرے ساتھ ٹھیک ہیں لیکن میں آپ کو پچھلی بات یاد دلاؤں، تانا دوں، آر دلاؤں. اچھا اب تم تو پردہ کر گئی ہو، تمہاری دادی نے جو کیا تھا وہ یاد ہے؟ اس نے تو گھر سے باہر کے ساتھ کی تھی. اللہ اکبر، بڑی آسان ہے ہمارے زبانوں سے کسی کی عزت اچھالنا، کسی کو آر دلانا. یہ وہ خاندان ہے یار، اس کی بہن فلاں کے ساتھ تھی، یہ آر دلانا. نہیں دلائی، کبھی کسی کو نہیں دلائی. نہ کسی کا عیب تلاش کیا، کبھی آپ نے کسی کا عیب تلاش نہیں کرتے تھے کہ تمہاری اس چیز میں یہ نقص ہے، تمہارے بولنے میں یہ نقص ہے، تمہارے گھر میں یہ ہے، تمہاری صفائی ٹھیک نہیں ہے. ہم لوگ کتنی ہی باتوں میں عیب نکالتے ہیں. تم اس چیز میں سست ہو، تم کھانا پکانے میں سست ہو، تم صفائی کرنے میں سست ہو، اس کے گھر میں آئے تو کوئی جگہ کبھی بھی صاف نہیں ہوتی، اس کے بچے بدتمیز ہیں. اب تو کتنے عیب نکالتے ہیں، اللہ اکبر، اور پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو عام روٹین سمجھتے ہیں. آپ کے پاس جو شخص بولتا اس کے فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے، یعنی کہ بیچ میں کوئی نہ بولتا. لوگوں کی تعلیف قلب فرماتے، یعنی ان کے ساتھ لطف کا معاملہ کرتے، ان کے ساتھ الفت کا معاملہ کرتے، تعلیف الفت سے، اور ان میں تفریق نہ ہونے دیتے. یہ فلاں ذات کا ہے، یہ اونچا ہے، یہ بڑا ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ نہیں. اور ہر قوم کے آبرودار آدمی کی عزت کرتے اور ایسے آدمی کو اس قوم پر سردار مقرر کرتے.
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا آپ سلام میں سبقت کرنے کی کوشش کرتے. ہمارے ہاں تو اب اجنبی کو سلام ہی نہیں کیا جاتا. میرے اپنے بچے حیران ہوتے ہیں، میرے ساتھ چلنے کہتے ہیں ہمیں ماما شرم آتی ہے. میری عادت ہے میں چل رہی ہوں یا میں کہیں بھی جا رہی ہوں تو جو بھی مجھے ملتا ہے ساتھ میں تو میں سلام کرتی جاتی ہوں. تو وہ جس کو سلام کرتے ہیں پہلے تو لوگ بہت حیرت سے دیکھا کرتے تھے، ہم تو آپ کو نہیں جانتے، رک کے کچھ کچھ سوال بھی کر دیتے ہیں تو پھر بچے امبیرس ہوتے ہیں. ہاں لیکن اب ہم نے اجنبی کر دیا ہے آپ کی سنت کو کہ جس کو کیا جاتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں آپ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آپ نے کہا ہے سلام کرو جاننے والے اور اجنبی کو. یہ حکم، یہ حدیث الفاظ ہیں، الفاظ انہی الفاظ کے ساتھ ہے، جانے انجانے دونوں کو سلام کرو. دو لوگ قریب آئے نا، جیسے ایک سے سلام کی نہ کچھ دعا دینی ہوتی ہے نا کسی کو. میں حیران ہوں. میں نے آپ کو بتایا میں سنگاپور گئی ہوں، میں دبئی گئی ہوں. سنگاپور میں جس بلڈنگ میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر زیادہ تر نا فارنرس ٹھہرے ہوئے تھے. 5 اسٹار تھا. میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ہم لفٹ میں کھڑے ہیں، عورت ہے، مرد ہے، فیملی ہے، اکیلے ہیں، جب تک مسکرا کے ہیلو ہائے ہاؤ آر یو کہے بغیر کوئی نہیں گزرتا. یا یہ ہمارے اخلاق تھے، یہ ہمارے اخلاق تھے، انہوں نے اپنا لیے ہیں. محنت انہوں نے اپنا لی. چھوٹوں پہ شفقت وہ کرتے ہیں، بزرگوں کا خیال وہ کرتے ہیں. وہاں کی کمیونٹی سروسز کے جو جج ہوتے ہیں، جو بچوں سے غلطیاں ہو جائیں، جو کسی سے بھی جرائم ہو جائیں، تو آپ کو پتہ ہے مجرموں کی پنشمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے کمیونٹی سروسز کرنا. کبھی کسی پارک سے کچرا چننا، کبھی کسی کی شیلٹر ہوم کی صفائی کرانا، کبھی جہاں لاوارث کتے اور بلیوں کے لیے بھی انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، وہاں جا کے وہاں کا وزیر اعظم اور بادشاہ بھی، جو شہزادیاں جو رائل فیملیز ہیں، وہاں جا کے بھی سروسز دیتے ہیں. کہ اس شیلٹر ہوم کی صفائی یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ملازم رکھے جائیں گے، اس کے لیے ہر کمیونٹی کا بندہ خود جا کے وہاں کی صفائی کرائے گا. یہ تھے ہمارے اخلاق تھے، یہ ہمیں بتایا گیا تھا. کہیں مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کوئی جگہ تھی جہاں پر کسی پرندے نے گھونسلے میں انڈے دیے ہوئے تھے یا بلی نے بچے دیے تھے. صلح حدیبیہ کا موقع تھا، مجھے نہیں یاد. آپ نے صحابہ سے کہا تھا وہ راستہ بھی چھوڑ کے چلو، یا 3 دن قیام کیا تھا، بلی نے بچے دے نہیں دیے، خیال کر نہیں لیا، پھر وہاں سے آپ نے کوچ کیا تھا. اس قدر جانوروں کا خیال. مجھے بالکل ایگزیکٹ یاد نہیں ہے صلح حدیبیہ کا موقع تھا یا کسی غزوے کا تھا. آپ نے قیام کیا کسی جگہ، سفر میں تھے، وہاں بلی بچے دینے والی تھی، آپ نے وہاں صحابہ کی ڈیوٹی لگائی جب تک یہ بچے جن نہ لے اس کا خیال رکھنا. وہاں کمیونٹی سروسز دی جاتی ہیں نہیں ہے. اور آنے والے کا سلام کا جواب بھی دیتے تھے. آج کے لیے بس اتنا ہی اس میں سے.